تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پلگ ان اینڈ کانٹینٹ ڈائریکٹریز کو کہ آپ کے پلگ ان کے اندر اگر آپ کسی اسپیسیفک کانٹینٹ ڈائریکٹری کو یا کسی بھی اسپیسیفک فولڈر یا کسی بھی فائل کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور فائل سے، تو وہ آپ کس طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں، یا آپ پلگ ان جو ورڈ پریس کے جو ڈیفالٹ فولڈرز ہیں، جو اس کا اپلوڈز کا فولڈر ہے یا اس کا جو تھیمز کا فولڈر ہے، یا جو آپ کے جو ویب سائٹ کی یو آر ایل ہے، اگر آپ اس کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح کے جو فائلز کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی اسپیسیفک فولڈر کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ورڈ پریس آپ کو کون کون سے فنکشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے یا کانسٹنٹس پرووائڈ کرتا ہے، جن کو استعمال کر کے آپ ان چیزوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے کوڈ کے اندر جائیں گے، اور کوڈ کے اندر ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایک کوڈ ایڈ کیا تھا لرننگ کے لیے کہ آپ کس طرح سے اپنے کسی بھی مینیو آئٹم کو ریموو کر سکتے ہیں۔ تو یہ جسٹ ہم نے لرننگ کے لیے کیا تھا، اس کو ہم فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں، اس کوڈ کو کنٹرول ایس۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ ٹاپ لیول جو مینیو بٹن ہے وہ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک اپنا جو پلگ ان کے لیے کسٹم ایک مینیو ڈیفائن کیا تھا، مینیو بٹن ڈیفائن کیا تھا مائی پلگ ان کے نام سے، اور اس کے اندر ہم نے کچھ ڈمی کنٹینٹ جو ہے یہ ایڈ کیا تھا، اور اس مینیو آئٹم کو ڈیفائن کرنے کا پرپز یہ تھا کہ ہم جو نیکسٹ آنے والے جو لیکچرز ہیں اس کے اندر اگر کوئی کوڈ استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کوڈ کو اس پیج پہ ڈسپلے کروا کے دیکھ سکیں کہ یہ کوڈ جو ہے اس کی آؤٹ پٹ کس طرح سے آتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے جو کوڈ ہے اس کو ویژولی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، رن کر سکتے ہیں، اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کس طرح کی آئے گی۔ اور اس کا جو کوڈ ہے وہ ہم نے ایڈ کیا تھا اپنے ایڈمن کے فولڈر کے اندر plugin -settings.php کی فائل کے اندر۔ تو ہم اس کو بھی ساتھ میں اوپن کر لیتے ہیں۔ اب جو بھی ہم کوڈ جو سیکھیں گے اس کو یہاں پہ ایڈ کر کے، تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم یہاں پہ ویژولی دیکھ سکیں گے اس پیج کے اوپر۔ تو اس کو ہم نے ساتھ میں اوپن کر لیا ہے۔ اب ہم دوبارہ اگر ڈاکومنٹیشن کی طرف آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں when coding WordPress plugins you often need to reference various files and folders throughout the WordPress installation and within your plugin or theme۔ تو یہ کہہ رہا ہے سمپل، جب بھی آپ کوئی پلگن ڈیولپ کرتے ہیں WordPress کے لیے تو آپ کو مختلف فائلز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے یا مختلف فولڈرز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے، کسی بھی WordPress انسٹالیشن سے ریلیٹڈ، WordPress کور کے کئی دفعہ آپ کو WordPress کور کی فائلز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے یا فولڈرز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے، یا کئی دفعہ آپ کو کسی اور پلگن کی فائلز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے یا کسی تھیم کی فائلز یا فولڈرز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہم ڈیفرنٹ فائلز یا فولڈرز کو کس طرح سے ایکسیس کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں WordPress جو ہے وہ مختلف فنکشنز پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، تو لیٹس سے کہ ایک فنکشن ہمارے پاس اویلیبل ہے plugins_url۔ تو اس فنکشن پہ، اس لنک پہ اگر ہم کلک کریں تو یہاں سے ہم اس فنکشن کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ یہ ہے اٹ ریٹریوز اے URL within the plugins or MU plugins directory۔ MU plugins کیا ہوتے ہیں؟ must use plugins ہوتے ہیں۔ defaults to the plugins directory URL if no arguments are supplied۔ تو اس کو اگر آپ کوئی بھی آرگومنٹ پاس نہیں کریں گے تو یہ آپ کو جو پلگنس کی ڈائریکٹری ہے اس کی URL پرووائڈ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس فنکشن کو ہم کوڈ کے اندر لکھ کے تو اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کرتے ہیں۔ اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں، ایکو کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، ایکو کی اسٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد ہم اپنے فنکشن کو جو ہم نے کاپی کیا ہے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال ہم اس کے جو دونوں آرگومنٹس ہیں ان کو فی الحال ریموو کر دیتے ہیں، اور ڈیفالٹ دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ اس طرح سے کیا آتی ہے۔ اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں، اور اب اگر ہم اپنے جو سیٹنگز پیج ہے اس کو ریفریش کریں تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس نے ہمیں ریٹرن کیا ہے جو ہمارا پلگنس کا فولڈر ہے اس کی URL اس نے ریٹرن کر دیا، اور اس کے اینڈ پہ سلیش نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ تو اس کو ہم نے جب کوئی بھی پیرامیٹر پاس نہیں کیا تو اس نے ہمیں پلگن کی ڈائریکٹری کی جو URL ہے یہ ریٹرن کر دی ہے۔ تو اس فنکشن کے تھرو آپ کسی بھی فائل کی جو URL ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اس URL کو گیٹ کر کے آپ کسی اور جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ اس نے کہا ہے کہ اگر لیٹ سے آپ کا جو پلگن ہے جو کہ پلگنس کی ڈائریکٹری کے اندر موجود ہے، اگر اس کے روٹ فولڈر کے اندر کوئی جاوا اسکرپٹ کی فائل موجود ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ایکسیس کرنا چاہیں، اس کی URL گیٹ کرنا چاہیں، تو آپ اس کو اس طرح سے گیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ چونکہ یہ روٹ فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اس نے اس کو __فائل کا پیرامیٹر پاس کیا، ٹھیک ہے۔
تو अंडरस्कोर फाइल का पैरामीटर जो है ये जब आप पास करते हैं तो आपके जो प्लगइन का जो रूट फोल्डर है उसके अंदर अगर आपकी कोई फाइल मौजूद हो तो उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप फंक्शन की डिटेल के अंदर देखें तो इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है ये पाथ होता है। इसकी अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इट इज एक्स्ट्रा पाथ अपेंडेड टू द एंड ऑफ द यूआरएल इंक्लूडिंग द रिलेटिव डायरेक्टरी इफ $plugin इज सप्लाइड। और ये आपकी उस फाइल का पाथ होता है जिसको आपने एक्सेस करना है। फिर जो सेकंड पैरामीटर है वो है $plugin का, जो यहाँ पे मेंशन था। इट इज ऑप्शनल ए फुल पाथ टू ए फाइल इनसाइड ए प्लगइन और must use plugin. The URL will be relative to its directory. Typically, this is done by passing __file as the argument. file पैरामीटर आप इसको अगर पास करें सेकंड आर्ग्यूमेंट के तौर पे, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जिस फाइल के अंदर ये वाला कोड लिखा हुआ है उसका जो पेरेंट फोल्डर है इस _ फाइल पैरामीटर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो आप पैरामीटर जो फर्स्ट पैरामीटर पास करते हैं ये इस पेरेंट डायरेक्टरी के हिसाब से जो रिलेटिव पाथ बनता है उस फाइल का वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे पहले हम इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो पास करते हैं, तो सेकंड पैरामीटर हमारा बनेगा _ फाइल और फिर __। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो सिंपल ये है कि जब हमने इसको पास किया _ फाइल, तो अब ये कोड जो है ये मौजूद है प्लगइन _ सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो इसका जो पेरेंट फोल्डर है इसका पेरेंट फोल्डर है एडमिन। ठीक है, तो ये वाला पाथ हमें रिटर्न होगा। तो इसको अगर हम फिलहाल एम्प्टी रखें और इसको अभी हम यहाँ पे आउटपुट करवाएं तो देखते हैं कि हमें क्या चीज़ रिटर्न होती है। अगर हम अपने सेटिंग्स के पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें कि इसने हमें रिटर्न किया है, यहाँ तक आ गया हमारा प्लगइन्स की डायरेक्टरी, फिर ये आ गई हमारी माई प्लगइन जो हमारा प्लगइन है उसका फोल्डर का नेम आ गया, और फिर ये वाला वो फोल्डर आ गया जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल पड़ी हुई थी। ठीक है, तो आप देखें हमने _ फाइल का पैरामीटर जब पास किया तो इसने हमें वो वाली URL रिटर्न की जो कि इस फाइल के plugin-settings.php फाइल के पेरेंट फोल्डर की URL है। तो इसका जो पेरेंट फोल्डर है वो है एडमिन। ठीक है, तो इसका URL इसने हमें रिटर्न कर दिया। तो अब इसके थ्रू आगे फर्दर अगर इस फोल्डर के अंदर आगे फर्दर किसी और फाइल को एक्सेस करना चाहें तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इसी जो फाइल है plugin-settings की फाइल, इसका अगर हम पाथ या URL रिटर्न करना चाहें तो हम सिंपली इसका नेम यहाँ पे लिखेंगे plugin-settings.php। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस फाइल का जो URL बनता है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। इसको अगर हम सेव करें Ctrl+S और यहाँ पे अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखें हमें इस फाइल का जो URL बनता है कंप्लीट URL वो हमें इसने रिटर्न कर दिया। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है जिसके थ्रू आप _ फाइल _ का जो कांस्टेंट है इसको इस्तेमाल करते हुए जो करंट आपकी फ़ाइल है उसके पेरेंट फोल्डर के अंदर अगर आप किसी फाइल को एक्सेस करना चाहें तो आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि वर्डप्रेस इंक्लूड्स मैनी अदर फंक्शंस फॉर डिटरमिनिंग पाथ्स एंड URLs टू फाइल्स और डायरेक्टरीज विद इन प्लगइन्स, थीम्स एंड वर्डप्रेस इटसेल्फ। अब ये जो फाइल्स की URLs हैं या जो मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं इनकी URLs को या इनके पाथ्स को अगर आप एक्सेस करना चाहें तो और मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि plugins _ URL है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, plugin _ directory _ URL है, plugin _ directory _ path है, plugin _ base name है। ठीक है, तो इसी तरह थीम्स के फोल्डर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आप वेबसाइट का अगर आप होम पेज एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास home _ URL का फंक्शन अवेलेबल है। गेट होम पाथ, इससे आप होम पेज का जो पाथ है वो एक्सेस कर सकते हैं।
اسی طرح اگر آپ ورڈپریس کی جو ایڈمن یو آر ایل ہے اس کو ایکسیس کرنا چاہیں تو یہ میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. سائٹ یو آر ایل ہے, کانٹینٹ یو آر ایل ہے, انکلوڈس کا جو فولڈر ہے ورڈپریس کا اس کی یو آر ایل آپ اس فنکشن کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن. تو مختلف فنکشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. پلگ ان کے اسپیسیفک جو فنکشنز ہیں ان کو ہم فردر دیکھ لیتے ہیں. اس والے فنکشن کو ہم آلریڈی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. پلگ ان ڈائریکٹری یو آر ایل جو ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھ لیتے ہیں. تو اس کو اگر ہم سرچ کریں اور اس کی ڈاکومنٹیشن اگر ہم دیکھیں اس فنکشن کی, تو یہ فنکشن کیا کرتا ہے, گیٹ دی یو آر ایل ڈائریکٹری پاتھ ود ٹریلنگ سلیش, جو اینڈ والی سلیش ہوتی ہے, فار دی پلگ ان انڈرسکور انڈرسکور فائل انڈرسکور انڈرسکور پاسڈ ان. تو اس میں اس کا ہمارے پاس صرف ایک پیرامیٹر ہے اور یہ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور دی فائل نیم آف دی پلگ ان, اور اس کو ہم انڈرسکور انڈرسکور فائل پاس کرتے ہیں, اور یہ ریٹرن کیا کرتا ہے, دی یو آر ایل پاتھ آف دی ڈائریکٹری دیٹ کنٹینز دی پلگ ان. تو اس کو ہم کوڈ کے اندر دیکھ لیتے ہیں, اس کو ایکو کروا کے کہ یہ کیا چیز ریٹرن کرتا ہے. تو اس کو اگر ہم یہاں پہ نیچے ریٹرن کریں, یہاں پہ ہم ایک بریک ٹیگ ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو نیکسٹ آؤٹ پٹ ہے وہ نیکسٹ لائن سے سٹارٹ ہو. پھر ہم ایکو کریں گے اور فنکشن کے نیم کو یہاں پہ فنکشن کے کوڈ کو یہاں پہ کاپی کر دیں گے, اور اس کو ہم نے پاس کرنا ہے فائل کا, اس کو ہم پاس کریں گے اپنا کانسٹینٹ وچ از انڈرسکور انڈرسکور فائل, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کنڈیشن میں اس کو ریٹرن کریں, اس کو آؤٹ پٹ کریں کنٹرول ایس, اور یہاں پہ اگر ہم اس پیج کو ریفریش کریں تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے ہمیں ریٹرن کیا ہے مائی پلگ ان, جو کہ ہمارا پلگ ان تھا, اس کا فولڈر, اور پھر جو نیکسٹ ہمارا اس کا جو پیرنٹ ہے, اس فائل کا, جس فائل کے اندر ابھی ہم موجود ہیں, اس فائل کا جو پیرنٹ فولڈر ہے یہ والا ایڈمن, اس کا پاتھ اس نے, اس کی ڈائریکٹری کا یو آر ایل اس نے ریٹرن کیا. تو اگر ہم اس میں سے اس فائل کے نیم کو ریموو کریں, دونوں کا ڈیفرنس اب دیکھتے ہیں. اس کو اگر ہم ریموو کریں اور اس کو کنٹرول ایس کریں, اور اب اگر ہم اپنے اس پیج کو ریفریش کریں تو آپ دیکھیں جو فرسٹ والا ہے جو پلگ ان انڈرسکور یو آر ایل تھا, اس نے اینڈ پہ سلیش ایڈ نہیں کی, ٹھیک ہے. لیکن جو سیکنڈ والا ہمارا فنکشن تھا پلگ ان انڈرسکور ڈائریکٹری یو آر ایل, تو یہ چونکہ فولڈر کی یو آر ایل ریٹرن کرتا ہے, تو اس لیے اس کے اینڈ پہ یہ سلیش بھی ایڈ کرتا ہے. جو سیکنڈ والا میتھڈ ہے یہ کسی اسپیسیفک فولڈر یا ڈائریکٹری کی یو آر ایل کو ریٹرن کرتا ہے, اس لیے اس کے اینڈ پہ سلیش آتی ہے. جبکہ یہ چونکہ فائل کی یو آر ایل ہوتی ہے اور اس کے اینڈ پہ ڈاٹ پی ایچ پی بھی آ سکتا ہے, تو اس لیے اس کے اینڈ پہ سلیش نہیں آتی. تو یہ ان دونوں فنکشنز کا ڈیفرنس ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے پلگ ان ڈائریکٹری پاتھ. تو اس کو اگر ہم سرچ کریں اس کی ڈیٹیل کو, it gets the file system directory path with trailing slash for the plugin underscore underscore file passed in. تو اس کی آؤٹ پٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو اگر ہم کاپی کریں اور یہاں پہ ہم ایکو vr ٹیگ ایکو, اور یہاں پہ اگر ہم اس کو پاس کریں انڈرسکور انڈرسکور فائل, تو اس کی اگر ہم آؤٹ پٹ چیک کریں تو اس نے ہمیں ریٹرن کیا ہے ڈائریکٹری کا پاتھ, کہ جو ہماری ہوسٹنگ جہاں پہ ہم نے اس پلگ ان کو ہوسٹ کیا ہوا ہے اپنے فائل سسٹم کے اندر, تو اس کا پاتھ جو ہے اس نے ریٹرن کر دیا C:\ویمپ سرور جو بھی. اور اگر آپ کی ہوسٹنگ کسی سرور پہ یہ فائل پڑی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا جو پاتھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ ہمیں فائل سسٹم کے اندر بتاتا ہے کہ جو آپ کا جو کرنٹ جس فائل کے اندر آپ موجود ہیں, اس کی جو پیرنٹ ڈائریکٹری ہے, اس کی جو فائل سسٹم کے اندر جو ڈائریکٹری کا پاتھ ہے وہ کیا بن رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس مختلف فنکشنز اویلیبل ہیں جو ہم پلگ انس کے اندر یوز کر سکتے ہیں, جن کے تھرو ہم ڈفرینٹ جو یو آر ایلز ہیں, فائل کی یو آر ایل یا فولڈرز یا ڈائریکٹریز کی یو آر ایلز کو ایکسیس کر سکتے ہیں.
اس میں جو سب سے یوزفل اور جو امپورٹنٹ چیز ہے جو نوٹ کرنے والی ہے، جو پلگ ان ڈیولپمنٹ کے اندر کافی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس فنکشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فولڈر، اپنے پلگ ان کی جو روٹ فائل ہے اس کے اندر ایک کانسٹینٹ ڈیفائن کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کانسٹینٹ کو آپ نے ویلیو ڈیفائن کر دینی ہے جو بھی یہ چیز ریٹرن کرتا ہے۔ اس سے آپ کے جو پلگ ان ہے اس کا جو روٹ فولڈر ہے اس کا پاتھ آپ کو مل جائے گا، اور وہ پاتھ آپ نے سیو کروا لینا ہے ایک کانسٹنٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کانسٹنٹ کو استعمال کر کے آپ فردر کسی بھی فائل کے اندر یا کسی بھی فولڈر کے اندر جا کے کسی اسپیسیفک فائل کو اس کانسٹنٹ کے تھرو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس فنکشن کو کاپی کر لیتے ہیں، اور اب آپ نے چلے جانا ہے اپنے جو پلگ ان ہے اس کی روٹ فائل کے اندر۔ تو روٹ فائل ہے ہماری my-plugin.php، اور اس فائل کے بالکل سٹارٹ میں جہاں پہ آپ کے جو جتنے بھی کومنٹس ہیں وہ اینڈ ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے سٹارٹ میں یہ فنکشن، یہ کانسٹنٹ جو ہے یہ ڈیفائن کر لینا ہے۔ تو کانسٹنٹ ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم جو ورڈ پریس کی جو بیسٹ پریکٹسز کے اندر جو ہم نے دیکھا تھا کہ بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کانسٹنٹ ڈیفائن کرنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ کیا یہ کانسٹنٹ پہلے سے ڈیفائن ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو وہ ہم کیسے چیک کرتے ہیں؟ ہم ایف اسٹیٹمنٹ لگائیں گے، ایف، تو ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ یہ پہلے سے ڈیفائن نہ ہو، تو نہ ہونے کے لیے ہم ناٹ آپریٹر لگائیں گے، اور اس کا ڈیفائن ہونا چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس پی ایچ پی فنکشن پرووائڈ کرتا ہے ڈیفائنڈ۔ تو اف ناٹ ڈیفائنڈ، جو بھی آپ کے کانسٹنٹ کا نیم ہے، اب لیٹ سے ہم کانسٹنٹ کا نیم رکھیں گے جو بھی آپ کا پلگ ان ہے، تو پلگ ان کا پریفکس آ سکتا ہے یہاں پہ، تو جو کانسٹنٹ ہے اس کے جو نیم ہے وہ سارا ہم کیپیٹل میں رکھتے ہیں، پلگ ان پریفکس، یہاں پہ آپ اس کو چینج کریں گے جو بھی آپ کے پلگ ان کا پریفکس ہے وہ آ جائے گا، اور پھر ہم انڈرسکور، اور اس کو ہم نیم دے دیتے ہیں ڈائریکٹری انڈرسکور پاتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے کانسٹنٹ کا نیم ہوگا۔ اس کو ہم پہلے میک شور کر رہے ہیں کہ یہ پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو، تو اگر یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہاں پہ ہم اس کو ڈیفائن کر دیں گے۔ تو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں میتھڈ ڈیفائن کا جو پی ایچ پی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کو ہم دے دیں گے اپنے کانسٹنٹ کا نیم۔ تو اسی کو ہم کاپی کر لیتے ہیں، تو یہ ہم نے اس کو دے دیا کانسٹنٹ کا نیم، اور اس کا جو سیکنڈ پیرامیٹر ہے یہ تو ہو گیا ہمارے کانسٹنٹ کا نیم۔ اب اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ اس کی ویلیو آئے گی ہمارے پاس اس فنکشن کی جو ریٹرن اسٹیٹمنٹ، اس فنکشن سے جو چیز ہمیں ریٹرن ہوگی، تو اس کے ویلیو کے طور پہ ہم اس فنکشن کو پاس کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ والا فنکشن جو ہے یہ ہمیں ریٹرن کر دے گا ہمارے پلگ ان کی جو ہمارے پلگ ان کا جو مین فولڈر ہے اس کا پاتھ ہمیں یہ والا فنکشن ریٹرن کرے گا، اور اس کی جو ویلیو آ رہی ہے وہ ہم نے اسائن کر دی ہمارے کانسٹنٹ کو، اور ہمارے کانسٹنٹ کا نیم ہے پلگ ان پریفکس انڈرسکور ڈائریکٹری پاتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا کانسٹنٹ اب ہمارے پاس ڈیفائن ہو چکا ہے، اور اب یہ جو کانسٹنٹ ہے اس کو ہم نے گلوبلی ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور یہ ہم کسی بھی اپنی پلگ ان کی فائل کے اندر اس کانسٹنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اب بجائے اس کے کہ بار بار ہم اس فنکشن کو کال کریں، ہم نے ایک ہی دفعہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو سیو کروا لیا ایک کانسٹنٹ کے اندر، اور جہاں پہ بھی ہم نے کسی فولڈر کو یا کسی فائل کو ایکسیس کرنا ہوگا تو اس کے سٹارٹ میں ہم اس والے کانسٹنٹ کو یوز کر لیں گے۔ تو ابھی ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں، اور اب ہم اس کانسٹنٹ کی ویلیو کو آؤٹ پٹ کرواتے ہیں اپنی جو پلگ ان ڈیش سیٹنگس کی فائل ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پہ ہم ایک بریک ٹیگ ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے BR، اور یہاں پہ ہم ایکو کروا لیتے ہیں اپنے کانسٹنٹ کی ویلیو کو۔ تو ہم نے سمپلی اس کانسٹنٹ کا نیم لکھا اور اینڈ پہ سیمی کولن۔ اگر ہم اس کو سیو کریں اور اپنے پلگ ان کی سیٹنگس کی فائل پہ اگر ہم آئیں، یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایرر آ گیا ہے کہ ٹو فیو آرگومنٹس ٹو فنکشن پلگ ان انڈرسکور ڈائریکٹری انڈرسکور پاتھ، 0 پاسڈ ان اینڈ ایگزیکٹلی 1 ایکسپیکٹڈ۔ تو ہم نے اس جو فنکشن ہے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا، اس کو ہم نے پاس کرنا تھا، ایک آرگیومنٹ ہم نے اس کو پاس کرنا تھا وچ از انڈرسکور فائل انڈرسکور۔ تو
اس آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والا کوڈ، یہ لائن جس بھی فائل کے اندر موجود ہے اس کا جو پیرنٹ فولڈر ہے اس کا پاتھ اس نے ریٹرن کرنا ہے۔ اب اگر ہم اس کو سیو کریں اور اپنے پلگ ان کے پیج کو ریفریش کریں تو اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس کوئی ایرر نہیں آیا اور اس نے ہمیں ریٹرن کیا ہے یہ والا پاتھ، جو کہ ہمارے جو پلگ ان ہے اس کا جو روٹ فولڈر ہے اس کا پاتھ ہمیں مل گیا ہے، اور اب اس کو ہم استعمال کر کے تو کسی بھی فائل کو یا کسی بھی فولڈر کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ اپنے اس روٹ فولڈر کے اندر کسی فائل کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ سمپلی یہاں پہ ایکو کروا کے ہم دیکھ لیتے ہیں، ایکو۔ تو اب اس کانسٹنٹ کو ڈیفائن کرنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اب اس کانسٹنٹ کو استعمال کر کے آپ کسی بھی فولڈر یا کسی بھی فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، لیٹ سے اگر ہم ایکسیس کرنا چاہتے ہیں uninstall.php کی فائل کو تو ہم کیا کریں گے؟ سمپلی اس کانسٹنٹ کو یہاں پہ لکھیں گے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر ڈاٹ، اور پھر اس کانسٹنٹ نے ہمیں کیا ریٹرن کیا تھا؟ my dash plugin with slash، ٹھیک ہے، تو ہمیں سلیش آگے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم سمپلی لکھیں گے اس کانسٹنٹ کے تھرو ہم یہاں تک پہنچ گئے، اس کی روٹ فولڈر کے اندر پہنچ گئے۔ اب یہ والی جو فائل ہے uninstall.php یہ اس کے روٹ فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو آگے فردر ہم جسٹ اس کا نیم لکھ دیں گے uninstall.php اور اینڈ پہ سیمی کولن۔ اب اگر ہم اس کو سیو کریں اور ریفریش کریں تو آپ دیکھیں ہمیں اس فائل کا پاتھ مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب لیٹ سے کہ ہم اپنے انکلوڈس کے فولڈر کے اندر کوئی ایک فائل کریٹ کرتے ہیں ڈیمو کے لیے، لیٹ سے ہم اس کو نیم دیتے ہیں test.php، ٹھیک ہے، اور اب ہم اگر اس فائل کے اندر ہیں جو کہ ایڈمن کے فولڈر کے اندر ہے، اور اب اس فائل کے تھرو ہم اس فائل کے اندر ہم ایکسیس کرنا چاہتے ہیں ایک اور فائل کو جو کہ انکلوڈس کے فولڈر کے اندر پڑی ہوئی ہے، سب سے پہلے بریک ٹیگ ایڈ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم لکھیں گے ایکو اور اپنے جو کانسٹنٹ ہے اس کو کاپی کریں گے، پیسٹ کریں گے، اور پھر ڈاٹ، اور پھر یہاں تک ہمیں مل گیا اپنے پلگ ان کا روٹ فولڈر کا پاتھ، ٹھیک ہے، اور اب ہم نے جانا ہے انکلوڈس کے فولڈر کے اندر، ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے اس فولڈر کا نیم لکھیں گے وچ از انکلوڈس، اور پھر آپ نے کس فائل کو ایکسیس کرنا ہے؟ test.php، یہ ہم نے لکھ دیا، کنٹرول ایس۔ اب اگر آپ اس کو ریفریش کریں پیج کو تو آپ دیکھیں ہمیں ایگزیکٹلی اسی فائل کا جو پاتھ ہے وہ مل گیا ہے جس فائل کو ہم ایکسیس کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ ہم اس طرح سے ان فنکشنز کو استعمال کر کے تو اپنا ایک کانسٹنٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور پھر اس کانسٹنٹ کو ہم استعمال کر کے تو کسی بھی فولڈر کو یا کسی بھی فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ جو دوسرے آپ کے فنکشنز ہیں ان کو بھی استعمال کر کے اگر آپ کانسٹنٹس بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک ایگزامپل اور لے لیتے ہیں، اس فنکشن کو اگر ہم یوز کر کے ایک کانسٹنٹ بنانا چاہیں تو اسی طرح ہم اپنے روٹ فولڈر کے اندر، روٹ فائل کے اندر آئیں گے اور اسی کوڈ بلاک کو ہم کاپی کر لیں گے، اور اس کانسٹنٹ کا ہم نیم رکھ دیں گے plugin prefix underscore URL۔ یاد رکھیں یہ جو plugin prefix ہے یہ آپ اپنے plugin کے لیے مختلف رکھیں گے، ہم یہاں پہ لرننگ کے لیے اس کو plugin prefix یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو چینج کریں گے، جو بھی آپ کے plugin کا یونیک پریفکس ہوگا وہ آپ ساری جگہوں پہ استعمال کریں گے۔ تو ہم نے اس کانسٹنٹ کا نیم رکھ دیا plugin prefix underscore URL، اور اس کو ہم کاپی کر کے یہاں پہ بھی اپڈیٹ کر دیں گے، اور یہاں پہ ہم اپنے میتھڈ کو بھی، فنکشن کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں، اس فنکشن نیم کو ہم کاپی کر لیں گے، اس کو تفصیل کے اندر ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہوا ہے، اور اس کے ہمارے پاس دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ فرسٹ پیرامیٹر آپ کا آتا ہے جو پاتھ ہوتا ہے جس کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے ریلیٹیو پاتھ کے حساب سے، ریلیٹیو پاتھ ہم سیکنڈ پیرامیٹر میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو سیکنڈ پیرامیٹر اگر آپ انڈرسکور فائل سائن کر دیں گے تو اب ہماری جو پیرنٹ ڈائریکٹری بنے گی وہ بنے گی، اب ہماری پیرنٹ ڈائریکٹری بنے گی جس فائل کے اندر یہ کوڈ موجود ہے، تو یہ کوڈ ہے my-plugin.php فائل کے اندر، تو اس کا جو پیرنٹ فولڈر ہے وہ ہے my-plugin جو کہ ہمارے پلگن کا روٹ فولڈر ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا ہماری پیرنٹ ڈائریکٹری، اور اس کے اندر اگر آپ کسی اسپیسیفک فائل کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کے اندر پاس کر دیتے ہیں. اگر آپ اس کو ایمپٹی رکھیں گے تو آپ کو جسٹ اس کی جو آپ کے پلگ ان کا جو روٹ فولڈر ہے اس کی یو آر ایل آپ کو ریٹرن ہو جائے گی، اور اس کی یو آر ایل آپ نے اسائن کر دی ہے پلگ ان پریفکس انڈرسکور یو آر ایل کے کانسٹنٹ کو. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پلگ ان کی اس کانسٹنٹ کی ویلیو کو آؤٹ پٹ کروا کے دیکھتے ہیں پلگ ان ڈیش سیٹنگز کے پیج کے اوپر. سب سے پہلے ہم بریک ٹیگ ایڈ کرتے ہیں پی آر، پھر ہم ایکو کروا لیتے ہیں اپنے پلگ ان اپنے کانسٹنٹ کو، جو کہ ہمیں پرووائڈ کرے گا ہمارے پلگ ان کے روٹ فولڈر کی یو آر ایل کو. اس کو ہم سیو کرتے ہیں کنٹرول ایس، اور اگر ہم اس کو ریفریش کریں تو آپ دیکھیں اس نے ہمیں ریٹرن کر دیا ہے ہمارے پلگ ان کا روٹ فولڈر کی یو آر ایل کو. تو اس طرح سے ہم نے اب دو کانسٹنٹ ڈیفائن کر لیے. ایک کانسٹنٹ کے تھرو ہم اپنے پلگ ان کا جو فولڈر ہے اس کا پاتھ ریٹرن کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو فائل سسٹم کے اندر اس کا پاتھ بن رہا ہے. اور دوسرے کانسٹنٹ کے تھرو ہم اس پلگ ان کے پیرنٹ فولڈر کی اس پلگ ان کے روٹ فولڈر کی یو آر ایل ریٹرن کروا رہے ہیں. تو اب یہ دو کانسٹنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ کسی اسپیسیفک فائل یا فولڈر کو ایکسیس کرنا چاہیں گے تو آپ کو استعمال کر لیں گے، اور اگر آپ کوئی اسپیسیفک یو آر ایل بنانا چاہ رہے ہیں یا یو آر ایلس کے تھرو اس کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیکنڈ والے کانسٹنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنے پلگ ان کی ڈائریکٹری کی یو آر ایل کو بھی ایک کانسٹنٹ بنانا چاہیں تو آپ اس میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم کیا کریں گے کہ اس کوڈ بلاک کو کاپی کر لیں گے، اور پہلے ہم نے اپنے کانسٹنٹ کا نیم رکھا تھا پلگ ان پریفکس انڈرسکور ڈائریکٹری پاتھ، اب ہم اس کو کر دیں گے ڈائریکٹری یو آر ایل. اسی طرح ہم نیچے بھی اس ویلیو کو چینج کر دیں گے. اب بجائے اس کے کہ ہم ڈائریکٹری انڈرسکور پاتھ کو فنکشن کو یوز کریں، ہم ڈائریکٹری انڈرسکور یو آر ایل کے فنکشن کو یوز کر لیں گے. اسی طرح اس کو انڈرسکور فائل پاس کر دیا، اور اب اگر ہم اس کو پلگ ان ڈیش سیٹنگز کے اندر اس کو پرنٹ کروائیں، بلکہ ہم ان تینوں کانسٹنٹس کو ایک ہی جگہ پہ پرنٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کا جو ڈیفرنس ہے اس کو ایک ساتھ دیکھ سکیں. تو اب جو ہمارا ابھی جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کانسٹنٹ وہ یہ ہے، اس کو ہم اس کے نیچے پرنٹ کروا لیتے ہیں. سب سے پہلے بی آر ٹیگ، پھر ایکو کانسٹنٹ کا نیم سیمی کولن کنٹرول ایس. تو اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے آئے گا ڈائریکٹری پاتھ، پھر آئے گی ڈائریکٹری یو آر ایل، اور پھر پلگ ان پریفکس یو آر ایل. تو ان تینوں کی ویلیوز کو اگر ہم دیکھیں، بلکہ اس میں ہم سٹارٹ میں ایک اور بریک ٹیگ ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں کلیئرلی ڈیفرنس واضح ہو جائے. دو ایڈ کر لیتے ہیں کنٹرول ایس، اور اس کو اگر ہم ریفریش کریں تو اب آپ دیکھیں تو اب یہ تین ہمارے پاس کانسٹنٹس اویلیبل ہیں، اور یہ ان کانسٹنٹس کو آپ اپنے پلگ ان کے اندر کسی بھی فائل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی اسپیسیفک فولڈر کو یا اس اسپیسیفک فولڈر کے اندر اگر آپ کسی اسپیسیفک فائل کو ایکسیس کرنا چاہیں تو اب آپ ان تین فنکشنز کو اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں.